اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، جسے آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج جناب ہم جو بات کر رہے ہیں، جو عنوان ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں جناب حقوق و فرائض کے تعلق سے، یعنی حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ ہمارا دین، یہ پیارا دین، یہ حکم ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے جو حصہ ہم ڈال سکتے ہیں، جو سعی، جو کوشش ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنی جانب سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں علم دین معلوم ہو، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، علم دین حاصل کیجیے تاکہ آپ کو حقوق اور فرائض سے آگاہی ہو، آپ کو حقوق و فرائض کا علم ہو۔ جب آپ کو علم ہوگا تو پھر ہر طرف حق طلبی کی گونج نہیں ہوگی، پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ حقوق جو ہے وہ بھی ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، لیکن جناب حقوق تو اٹسیلف پورے ہو جائیں گے جب ہر کوئی اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے کوشاں رہے گا۔ یعنی ہمارا دین ہمیں حقوق طلبی سے زیادہ فرض شناسی کی ترغیب دلاتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے، آرڈر نافذ کرتا ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو معلوم ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے۔ جب سب اپنے فرائض ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی دوسرے کے حقوق ادا ہوتے رہیں گے، معاشرے میں بیلنس آئے گا، سکون آئے گا، ہارمنی، پیس آئے گی، سب محبت سے رہیں گے۔ پھر دیکھیے کس طرح ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اس عزم کے ساتھ، اس اچھے سے میسج کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حقوق العباد کے، یعنی مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے کلام کرنے کے لیے جو اسکالرز آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں مدلل اور مکمل گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ رابعہ خان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش وبرکاتہ۔ آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اور عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہیں آپ کی خیریت کے لیے۔ اور جناب آج جو مفتی صاحب ماشاءاللہ، اب تو ثم ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آپ ایک مستقل حصہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور آن ایئر اور آف ایئر یعنی ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم ان سے جو بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں، کوئریز ہوتی ہیں دین اسلام کے تعلق سے، کوئی سوال ہوتا ہے، کہیں لہجہ، کوئی تلفظ، کوئی بھی مسٹیک ہم سے ہوتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضرت رہنمائی فرمائیں، اور ماشاءاللہ آپ مکمل اور جامع انداز میں تسلی بخش جوابات دے کے ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد، ہمارے مینٹور ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائی کے لیے سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی دامت فیوضہم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب، ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے۔ عالمہ رابعہ خان سلسلے کا آغاز آپ سے کریں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ میں، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، اس میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت نے بڑی اچھی اس پہ ڈیٹیل گفتگو فرمائی تھی، لیکن میں آج چاہتی ہوں کہ وہ بہنیں جنہوں نے آج ہی ہمیں جوائن کیا ہے، اس تعلق سے بات ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ تو حقوق معاف کر دیتا ہے، تو اگر کوتاہی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہلکا لے رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اس بات کو، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کی معافی نہیں فرماتا۔ تو کچھ لوگ اس حوالے سے پھر تھوڑا سا جو ہے وہ خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو
تو اس کو جنرلائز کر کے اور دونوں پہلو یعنی حقوق اللہ میں بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی، حقوق العباد میں بھی نہیں کرنی، کیا میسج دیں گی؟ وضاحت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، یا تو وہ حقوق العباد پر مبنی ہیں یا تو وہ حقوق اللہ پر مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو احکامات حقوق العباد پر کثیر احکامات موجود ہیں، اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، لیکن اس سے بالکل بھی یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اللہ حقوق تعالیٰ اللہ کی آپ کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی بندگی کرو، اس کا کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے پاس یعنی کہ ہمسایوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بات واضح طور پہ ہوتی ہے کہ حقوق اللہ بھی اہم ہے اور حقوق العباد بھی اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کی نسبت ایز کمپیئر ٹو حقوق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام اور انصاف کا قیام، عدل کا قیام، اخلاق کا قیام، یہ سب چیزیں بہت بنیادی امور ہیں جن سے مل کر ایک رشتہ بنتا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری نشو و نما میں، ہمارے پروان چڑھنے میں جس طرح رشتے اور حقوق العباد انوالوڈ ہوتے ہیں، اسی طرح جب ہم کچھ بن کر ایک سوسائٹی کا ایک فرد بنتے ہیں، آگے میرٹل لائف شروع کرتے ہیں، تو ہم سے ایک اور جنریشن آگے بڑھتی ہے۔ تو اگر ہمارے بڑے یا جو لوگ جن کے آنگن میں ہم پرورش پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، اگر وہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ چیز آگے بھی کنوے ہوگی، وہ چیز آگے بھی منتقل ہوگی۔ جیسا کہ بہت دیکھا گیا ہے کہ جن گھرانوں میں کچھ چیزوں کے ایتھکس نہیں ہوں گے، خیال رکھنے کے، سچ بولنے کے، اور مطلب کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی سے زیادتی نہ ہو، آپ یقیناً دیکھیے گا کہ جرائم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور حق تلفیاں آگے بڑھتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی احکامات موجود ہیں، یہ اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہیں، اور اس لیے کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ حقوق اللہ ہماری ذاتی عبادات ہیں، یعنی جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے، اگر ہاں کچھ عبادات ایسی ہیں جس کے بینیفٹس مخلوق کو بھی ملتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، قربانی، لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے کسی کا اور بینیفٹ نہیں، لیکن ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، لیکن جس طرح زکوٰۃ ہے یا حج پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ کسی کو لے کر جانا، یا جو مال خرچ کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی کسی نہ کسی انداز میں ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتی مراد کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کوئی اہم نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق جو ہے وہ ان کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے سارے، اور چاہے تو بعض میں پکڑ کر لے، بعض کو معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کی مشیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے سپرد، اپنے ہینڈ میں اوور میں رکھا ہے۔ جبکہ مخلوق کے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے، یا تو ادا کر لیں یا تو معافی طلب کر لیں، وہ آپ کے معاوضہ لے کر آپ کو معاف کر دے، یا پھر آپ جو ہیں وہ خود اپنی مرضی سے معاف کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے معافی کی بھی ترغیب دی ہے کہ ایک بیلنس قائم ہو، اور بہت سارے احکامات کے بدلے میں یا لاسٹ میں یہ ضرور ہے کہ معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں اگر ہم اس کو غور کریں تو عدل و انصاف کا پیدا ہونا، اخلاقیات اور آپس میں پیار و محبت، اور ایک مسلمان سوسائٹی کی جو کامیابی ہے وہ انہی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کہ آپ دیکھیے گا کہ جس معاشرے میں بہت خیال ہوگا، بہت احساس ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی، تو وہ معاشرہ بہت عروج پہ بھی جاتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیے گا، یہ حکمت ہے بالکل، یعنی معاشرتی توازن کے لیے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اگر ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی وہ سب بینیفٹس ملیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ حقوق کا جاننے کا سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں حق بھی جاننے تو وہ جاننے جو ہمارے ہیں، ہمیں وہ نہیں جاننے جو ہمارے اوپر کسی اور کے حق ہیں۔ تو اگر ہم سیکھیں اور دونوں طریقے سے سیکھیں گے تو ہم اور حقوق طلبی جو ہے وہ زیادہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں، اور ہم اپنے فرائض پورا کتنے کر رہے ہیں اس پہ بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہو۔ جو دے رہے ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں کہتی کہ سب نہیں دیتے۔ شیرین خان آپ کی سمت آئیں گے، اور ہم نے بات کی حقوق العباد اور حقوق اللہ کے تعلق سے۔
مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کی مدد کرنا لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم اور زیادتی پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس کی بھی یعنی ترتیب ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی کو مشکل میں حاجت میں پائیں تو ان اشخاص کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس مطلب کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رحم کرو، تم پہ اللہ رحم فرمائے گا۔ اگر تم زمین والوں پہ رحم کرتے ہو تو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائی کو ضرورت اور حاجت میں پائیں تو ان کی مدد تو آپ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ضرورت کا تعین کر لیں کہ اگر دینی مصلحت ہے تو ہمیشہ اس کو ترجیح دی جائے۔ اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں یہ حکم ہے کہ جب کوئی انسان ضرورت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی جو ضرورت متوجہ ہوتی ہے اس کے ماں باپ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے کہ اولاد مبتلا ہے ضرورت میں تو سب سے پہلے ماں باپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ نہ کر سکیں، ماں باپ کے اندر صلاحیت نہ ہو یا ماں باپ ہوں نہیں، تو اس کا ضرورت کا جو متوجہ ہوتے ہیں وہ اس کے اولاد ہو جاتی ہیں، پھر بھائی بہن ہو جاتے ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہو جاتے ہیں، پھر خاندان والے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمسائے جو اور آپ کے دوست احباب جو سوسائٹی معاشرہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک بھی اس کی ضرورت پورا کر دیتا ہے تو وہ واجب مطلب کہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ضرورت میں مبتلا ہو تو آپ بلا جھجک اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بات معاشرے میں آتی ہے، معاشرے کی بات آتی ہے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کا پیشہ ہی بن جاتا ہے لوگوں سے مدد طلب کرنا، جیسے کہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی محنت کر رہا ہے لیکن ان کا کام نہیں چل رہا ہوتا یا ان کو ایک سٹارٹ اپ چاہیے ہوتی ہے، سٹارٹ اپ کاسٹ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ سے ہو سکے۔ ماشاء اللہ۔ جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے۔ مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حقوق اللہ کی بات بھی ہوئی، حقوق العباد کی بات بھی ہوئی۔ حقوق اللہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، حقوق العباد بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ میں اس کو عام طور پر جو ہے وہ ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ جس طرح جہاز ہوتا ہے، ایروپلین ہے، جہاز کے دو پر ہیں، تو دونوں پروں کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ایک پر میں بھی اگر کوئی ایشو ہوگا، ایک پر میں بھی کوئی فالٹ ہوگا تو جہاز صحیح اڑان نہیں بھر سکتا۔ اسی طرح بندہ مومن کی جو زندگی ہے، اس بندہ مومن کی زیست بھی اسی طرح جہاز کی طرح ہے، اور حقوق اللہ کی ادائی اس کا ایک پر ہے، حقوق العباد کی ادائی اس کا دوسرا پر ہے۔ اگر کسی ایک کے اندر بھی خرابی ہوگی، فالٹ ہوگا، تو بندہ مومن کی زندگی درست نہیں ہوگی، وہ بندہ مومن کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، حقیقی کامیابی جس کو اخروی کامیابی کہتے ہیں وہ بھی، اور دنیا کی کامیابی کے لیے بھی بہرحال حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائی ضروری ہے، دونوں پروں کا درست ہونا ضروری ہے۔ جناب اس خوبصورت سی مثال کے ساتھ ایک بریک پہ جا رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین کا اپنا پروگرام جس میں شرعی مسائل کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ آپ ہمیں کالز کرتے ہیں، مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ مفتی صاحب بریک سے قبل ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے تعلق سے سمجھا رہے تھے، ہم دوبارہ ان کی سمجھ بڑھتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائی کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے، دنیاوی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے اور اخروی کامیابی کے لیے تو ضروری ہے ہی صحیح۔ اب دوسری بات یہ کہ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، اور حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندے کے معاف کیے معاف نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، ہماری جانوں کا بھی مالک ہے، ہمارے اموال کا بھی مالک ہے، اور ہمارے حقوق کا بھی مالک ہے۔ اچھا، بغیر ہمارے معاف کیے کسی کو بھی ہمارے حق معاف فرما دے، وہ اس پر قادر ہے، وہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن چونکہ اس نے دارالعدل کا ضابطہ یہ رکھا ہے اپنے کرم سے کہ جب تک ہم کسی کو اپنا حق معاف نہ کریں اس وقت تک اگلے بندے کو معافی نہ ملے، یہ اس نے محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہ ہمارے ساتھ معاملہ رکھا ہے تاکہ کوئی اللہ کے حضور یہ شکایت نہ کر سکے کہ یا اللہ میں اپنی داد رسی کو نہ پہنچا۔ واہ واہ واہ، یہ اس لیے ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے۔ لیکن کیا آیا کچھ صورتیں ہیں جن سے حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں؟
تو اس بارے میں بھی جو ہے کتب میں بھی کلام موجود ہے، علماء کرام نے بھی کیا ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر حقوق العباد کی معافی کی بھی امید ہے۔ تو 5 گروہوں کے لیے اگرچہ اس میں بھی ایسا ہے کہ وہ معافی اس طرح نہیں ہے کہ خود بخود معاف ہو جائے گی، بلکہ وہ معافی کی امید یوں ذکر ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اصحاب حقوق کو انعام عطا فرما کر ان سے معافی دلا دے گا۔ اچھا، یعنی تو اصل تو قاعدہ اپنی جگہ وہ برقرار ہی رہا، ضابطہ جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ہی ہے کہ بندے کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوگا، لیکن کچھ صورتوں میں امید یہ ہے کہ اللہ تعالی حقوق بندوں کے ذریعے صلح کروا کے بندوں سے معاف کروا دے۔ تو یہ جو وعدے آئے ہیں، یہ وعدے 5 قسم کے لوگوں کے لیے احادیث میں اور کلام علماء میں موجود ہیں۔ ایک تو حاجی کے لیے وعدہ آیا کہ حاجی وہ بندہ جس نے حج کیا پاک مال سے، پاک کمائی سے اور تمام شروط کے مطابق حج کیا، تمام اس کی جتنے بھی تقاضے تھے سارے پورے کیے، تو بشرط قبول امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو حق اللہ ہیں وہ تو معاف فرمائے گا، حقوق العباد کی کوتاہی کا جو اسم ہے گناہ وہ بھی معاف ہو جانا ہے، باقی حقوق کی جو معافی ہے وہ اگر اس بندے کو مہلت ملی حقوق ادا کرنے کی اور اس کے باوجود اس نے حقوق ادا نہیں کیے یا معافی نہیں لی ان سے، پھر تو وہ گناہ گار ہوگا، گرفتار ہوگا، لیکن اگر اسے موقع نہیں ملا، فوراً فوت ہو گیا یا بعد میں کوشش تو کی لیکن حقوق بہت زیادہ تھے، پورے ادا نہیں کر پایا، پورے ادا کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو اللہ کی رحمت سے امید واسق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اصحاب حقوق کو انعام عطا فرما کر ان سے معافی دلا کر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ کیا پیاری بات ہے، یہ سبحان حاجی اللہ۔ کے لیے ایک آیا ہے، دوسرا یہ حدیث کے اندر آیا شہید بحر کے لیے۔ شہید بحر یعنی وہ بندہ جو سمندری یا دریائی جہاد میں شریک ہوا اور اس میں اس کی شہادت ہوئی۔ اچھا، کہ خشکی کے جہاد کے مقابلے میں جو طریقہ جہاد ہے، باہری جہاد جو ہے وہ اس کی فضیلت زیادہ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور مشقت کے مطابق اجر ہوتا ہے۔ جو خشکی کا جہاد ہے وہ بھی اپنی جگہ اہمیت والا ہے، لیکن جو باہری جہاد ہے، باہری جہاد کی اہمیت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، مشقت کی وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ لوگ اس کے اندر خوف بھی زیادہ خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا جو بیان ہوا وہ فرمایا شہید صبر کے لیے آیا حدیث کے اندر کہ وہ آدمی کہ جو مظلوم تھا، کسی نے اس پہ ظلم کر کے اسے بے دست و پا قید کر کے شہید کر دیا، اغوا کر کے شہید کر دیا، شہید مظلوم جو ہے، شہید صبر جو ہے، جو شہید صبر ہے اس کے بارے میں بھی یہی امید آئی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بشارت آئی ہے حدیث کے اندر۔ چوتھی بشارت یہ آئی ہے مدیون کے لیے، وہ آدمی کہ جس پر کوئی دین ہے، قرض ہے اور اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی قرض ادا کرنے کی، اپنی طرف سے اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اس کے حالات ہی ایسے تھے، وہ دیوالیہ ہو گیا، ڈیفالٹر ہو گیا اور وہ اب ادا نہیں کر پایا اپنی نیت کے باوجود، اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں بھی اس نے بڑے مارے لیکن اس کے باوجود ادا نہیں کر پایا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے بھی امید یہی ہے، احادیث میں بشارت آئی، کلام علماء میں بشارت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب حقوق کو حقوق دے کر انعام عطا فرما کر وہ حقوق معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پانچویں بشارت ہے یہ اولیاء کاملین کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ حق اللہ تو اللہ معاف فرمائے گا، حقوق العباد کے اندر بھی اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب حقوق کو راضی کروا دے گا، اصحاب حقوق کو انعام دے کر راضی کر کے ان کو پروانہ نجات عطا فرمائے گا، یہ اللہ کے خاص بندے۔ اور وہ ایک روایت بھی بڑی مشہور، اولیاء کرام کی بات آ گئی تو اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر دیتا ہوں۔ اذا احب اللہ عبدا لم یضرہ ذنب، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کر لے تو اسے گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ روایت ہے، اس روایت کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں علماء کرام کی طرف سے۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ نہیں کرتا ہی نہیں، جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر بندہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کرتا ہی نہیں ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ اگر بندہ کبھی بتقاضۂ بشری گناہ کر لے تو اللہ کی طرف سے توجہ دلا دی جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس نے توبہ کر لی گویا ایسے گناہ کیا ہی نہیں تو اسے گویا گناہ نے نقصان نہیں دیا۔ اور جو تیسری تشریح ہے اس کی، اور اسی کی طرف جو ہے وہ ہمارا میلان ہے، رجحان ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ اپنی خاص عنایت فرمائے اور اپنی مغفرت کی تجلی فرمائے اور اس کا مرتبہ، اس کی شان محبوبی ظاہر فرمائے کہ اس نے جرم تو کر لیا، توبہ بھی نہیں کر پایا، لیکن اللہ نے اس کی شان محبوبی ظاہر کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا۔
اور احادیث کے عموم سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح کی روایت ہیں، جیسے سیدنا عثمان غنی کے لیے فرمایا تھا حضور نے کہ عثمان جو بھی کرے آج کے بعد اس پر کچھ نہیں ہے، تو سبھی مستفاد یہی ہوتا ہے کہ اصل میں تو یہ بتایا جاتا ہے لاڈ پیار، شان محبوب بھی بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جیسے گھر کے اندر بھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے نا، تو اس لاڈلے کو اس کا جرم جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شان عفو ظاہر فرماتا ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ ڈیٹیلڈ آپ نے کلام کیا ہے اور بہت سارے سیکھنے اور سمجھنے کے پہلو ہیں، ضرورت اس امر کی غور سے سنا جائے۔ کن کن امور میں مدد کرنا لازم ہے؟ کیا ہر معاملے میں مسلمان کی مدد کرنا لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم نے یہ تعین کر لیا کہ کون کون سے جو رشتے ہیں ان کی ذمہ داریاں، کون کون سے حقوق العباد ہیں یا لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہم پر پہلے آتی ہے، تو ان کا تو پہلے تعین کرنا ضروری ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں گھر میں موجود ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، پڑوس ہے۔ اب یہ ہو کہ ان لوگوں کو نظر انداز کر لیں، جیسے کچھ لوگوں کا رویہ ہے کہ گھر ان کو نظر انداز کر کے باہر جو ہے وہ بہت زیادہ حقوق اللہ میں مشغول نظر آتے ہیں حضرات، تو یہ ایک رویہ مناسب نہیں ہے۔ تو پہلے تو رشتوں کی تعین کر لیں کہ کون کون آپ کے اعتراف میں ضرورت مند ہے اور کن کا سب سے پہلے آپ کے اوپر حق یعنی یہ عمل خیر بھی اپنے قریبی لوگوں سے شروع کریں۔ جی بالکل، کیونکہ بہترین افضل صدقہ اور جو خرچ ہے یا ان سب کی جو روایات موجود ہیں اس سے یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے جو ہے وہ اچھے اخلاق کے حقدار آپ کے اپنے گھر والے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں۔ تو پہلے تو رشتوں کو تعین کر لیں کہ کون آپ باہر کے والے آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں ہم سے پوچھو ہم کیسے برداشت بالکل، اور ہم میں سے اچھا ہی سب سے زیادہ ہی وہی کنسیڈر ہوتے ہیں شریعت کی نظر میں جس کے گھر والے اس کے جو ہے وہ اخلاق کی گواہی دیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے آپ رشتوں کی تعین کریں کہ کون ضرورت مند ہے۔ سیکنڈ چیز، پھر اب ان کی جو امور ہیں اس میں دیکھیں حاجت اصلیہ بنیادی چیز ہے، ان کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے اگر آپ کے ذمے ہیں۔ اور حاجت اصلیہ وہ چیزیں کہ جو آپ کی بنیادی بیسک نیسیسٹی ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا ہوتا ہے، نان نفقہ یا رہائش ہے، یا آپ کہہ لیں کہ لباس ہے، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر آپ کی جو زندگی بسر کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بنیادی نیسیسٹیز کو پہلے پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جائز امور میں جس حد تک آپ ہیلپ کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ آپ ہیلپ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی اتنی استطاعت ہی نہیں اور وہ کہے کہ ہمیں گاڑی دلا دو، تو یہ نہیں کرنا۔ جائز امور ہیں تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور واقعی وہ ضرورت کے تابع تحت آتے ہیں تو اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ چیز آتی ہے کہ اب یہ تو امور وہ ہیں کہ جو آپ کنٹرول کر رہے ہیں یا ڈیلی بیسس کے ہوتے ہیں، یہ ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ تمام امور تو وہ ہیں۔ اب کوئی اچانک کوئی جس طرح قدرتی آفات آ گئیں یا کوئی حادثہ ہو گیا فیملی میں، تو اس میں یہ مت دیکھیں کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ آپ جس طریقے سے بھی اور جس طرح سے بھی ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ جس طرح کسی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب آپ خود ڈاکٹر ہیں یا آپ کے اچھے ریسورسز ہیں تو آپ انہیں اچھے سجیشن دے دیں یا ان کے جس طرح سے کام آ سکتے ہیں آپ آئیں، ان کی مدد کریں۔ فورتھ چیز اس میں آئے گی جیسے قدرتی آفات ہیں۔ اب ایک شخص نہیں، آس پاس جان پہچان کے لوگ نہیں بلکہ قوم ایک آزمائش میں مبتلا ہے، تو اب اس میں آپ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ میں آگے بڑھ کے اپنا حصہ ڈالیں، نہیں کر سکتا یا دوسرے کر رہے ہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے یا جتنے آپ کے وسائل ہیں، آپ بالکل ان کو ہیلپ پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امور کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو صحیح معنوں میں ہم ایک اچھی اگزامپل بھی سیٹ کر سکیں گے، اور جو مقاصد شرعیہ ہیں، چاہے وہ دنیاوی مقاصد ہیں حقوق العباد کے ذریعے یا وہ اخروی مقاصد ہیں، تو وہ ہم بہترین انداز میں حاصل کر سکیں گے۔ اور ان کو سیکھنے کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے ان کا علم ضرور حاصل کریں کہ کون سی بنیادی نیسیسٹیز ہیں، کس کی ہیں، تاکہ آپ بر وقت اور اچھے انداز میں ان کو پورا کر سکیں، نہ کہ صرف کلیم کریں کہ میرا حق دو، مجھے نہیں کسی کا حق۔ اچھا، اس میں اپنی ایفرٹ کتنی ہونی چاہیے؟ شیرین، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ ویل آف ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے پاس یعنی زر کے حوالے سے وسائل کے تعلق سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ یا بندی اپنی ضرورت کا اظہار کرے۔ اب اگر کوئی بہن ضرورت کا اظہار کرتی ہے تو وہ حاضر ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے، اور اگر وہ ضرورت کا اظہار نہیں کر پاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کی مدد بھی نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی کسی کا کہنا ہی ضروری ہے یا اگر آپ کو علم ہے تو یہ کافی ہے؟ دیکھیں، ہر ضرورت مند شخص جو ہوتا ہے عزت نفس کی بنا پر سوال نہیں کرتا، کیونکہ سوال کرنا وہ اپنے آپ کو مقام ذلت پہ پیش کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے بھی اور دیکھا گیا معاشرے میں بہت سارے لوگ عزت نفس کی بنا پر نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے، اور یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ اگر اپنے آس پاس غربا، مساکین، یتیم
اور حاجت مند لوگوں کو پائیں تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی مدد کر دیں. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے ان کی ضرورت کا آپ کو اندازہ ہو اگر آپ چکا ہے انتظار کریں کہ وہ آ کے وہ سے سوال کرے تو گا یہ کتنا وہ ہوگا, نامناسب ہوگا کہ آپ اس کا انتظار کہ وہ مانگے گا تو اب آپ دیں گے. تو نہیں, یہ بہتر نہیں ہے, اخلاقی طور پہ بھی بہتر نہیں ہے. تو آپ بغیر سوال کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی مجبوری کے حالات میں آپ کے پاس آتا ہے, اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے, آپ کو مدد طلب کرتا ہے, تو آپ ایسے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس بات میں خیال رکھیں, اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے, ایک بعض مقامات پر دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کر کے آپ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں, بلکہ یہ حوصلہ افزائی کرنا ہوگا ایسے کام کی. وہ محنت کو چھوڑ کے پھر مانگنے کو اپنا وہ پیشہ بنا لیں گے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو اگر آپ کسی کو بھی ضرورت میں پائیں, مطلب کہ آپ کے پاس استطاعت اللہ نے آپ کو دیا اور آپ آگے بھی دیکھنے کی وہ آپ کا دل ہے, جذبہ ہے, تو آپ اس پہ بھرپور پارٹیسپیٹ کریں, لوگوں کی مدد کریں. اور آس پاس دیکھا گیا ہے کہ رفاع عامہ کے ادارے ہیں, ڈونیشن سکیمز بن چکی ہیں, اتنا آپ کا کام آسان ہو چکا ہے, تو آپ تو مدد کر سکتے ہیں. جناب, ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور مدد کرنے کے لیے موقع یا بہانہ نہ تلاش کیجئے. کوشش یہ کیجئے آگے بڑھ کے, اگر آپ کو علم ہے کہ کسی مسلمان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. اللہ آپ کی ضروریات پوری کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں اور ہم نے آف ایئر ایک کال لی, اور وہ بہن جن کے 2 بیٹے معذور ہیں اور ان کے سسرال والے ان کی جائیداد انہیں نہیں دے رہے ہیں. اب جائیداد مال و زر کے تعلق سے یا جائیداد کے تعلق سے, گھر کے تعلق سے, یہ جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں مفتی صاحب اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دیں گے اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے, اور جو لوگ ان کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے, ان کے دل میں رحم ڈالے اور وہ ان کو ان کا جائز حق دے دیں. ٹھیک. اور باقی جہاں تک بات ہے حق دبانے کی, تو حق دبانے پہ تو ویسی بڑی وعیدات ہیں, اور بالخصوص جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے, زمین کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ وعیدات ہیں. کہ یہ زمین کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ بالشت برابر زمین بھی کسی کی اگر کسی نے دبا لی, غصب کر لی, تو 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اتنی شدید قسم کی وعیدات ہیں. تو یہ جو حق جس کا بھی ہو اسے ضرور وہ حق دینا چاہیے. قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے اور آخرت کی گرفت سے بھی ڈرنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر و آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, دنیا میں بھی اس طرح مظلوموں کی آہ لگتی ہے, اور ان مظلوموں کی آہ کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات اٹھاتا ہے, اور اس کے نقصانات کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بظاہر بالکل ٹھیک لگتا ہے, بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ظلم و ستم بھی کیے جا رہا ہے, قتل و غارت گری تک کیے جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے لگتا ہے کہ یہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن اصل میں وہ بظاہر عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, قلبی سکون اس کے پاس نہیں ہوتا, نیند اس کو سکون کی نہیں آتی, نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. پھر جو مختلف بیماریاں وقتاً فوقتاً لگتی رہتی ہیں وہ الگ, پھر جو گھر کے اندر آفتیں آتی رہتی ہیں وہ الگ. یعنی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں گے تو اکثر آپ کو وہ مبتلا مصیبت ہی نظر آئیں گے. جی جی. اب یہ الگ بات ہے کہ چونکہ دل کے سخت ہوتے ہیں, دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ان مصیبتوں کو بھی ٹیکل کر ہی رہے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی لوگوں کو بھی ٹیکل کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو لیکن وہ ان کی اور اس حقیقت سے بھی نگاہیں چرا رہے ہوتے ہیں نا. بالکل اندر سے انہیں سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے, سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ یہ ہماری شامت اعمال ہے, سزا ہے, لیکن بس وہ نفس و شیطان کے اغوا میں پڑھ کر بس وہ باز نہیں آ رہے ہوتے. تو ایسے جو لوگ ہیں ایسوں کے لیے بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑائے, ان کے قلب کی تطہیر فرمائے, ان کو نیک اور باعمل مسلمان بنائے, خلق خدا کا لحاظ کرنے والا بنائے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں دعا قبول فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے شرور سے, سیئات سے بچائے, ہم سب کو مخلوق خدا کا لحاظ کرنے والا بنائے, کیئرنگ بنائے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں, مخلوق کی خدمت کریں, مخلوق کے کام آئیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات اسی سے ریلیٹ کر دیتا ہوں, جو پیچھے ابھی مدد کی بات چل رہی تھی کہ کسی کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا. تو ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر کسی کے کام آئے.
استطاعت کے مطابق ہر کسی کے کام آنا چاہیے، اور یہ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ہم سے آ کر باقاعدہ مدد مانگے اور اپنی خواہش کا اظہار کرے یا اپنی حاجت کا اظہار کرے تو پھر ہم اس کے کام آئیں۔ اچھا، بلکہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کسی بھی طرح کہ اگلا حاجت مند ہے، بعض اوقات لوگ سفید پوش ہوتے ہیں تو وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، وہ اپنی حاجت کا ذکر نہیں کرتے، تو ایسوں کی ہم اس طرح مدد کر دیا کریں کہ ان کے خودداری کے احساس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے، سیلف رسپیکٹ بھی ان کی اپنی جگہ رہے، اور ان کا کام بھی ہو جائے، ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اس طرح مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر تو اسی طرح مدد کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں باقاعدہ کتب تذکرہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ بعض اوقات رات کو بوریاں اٹھا کے اناج غلے کی وہ لے جا کے کسی بھی جو حاجت مند ہوتا تھا اس کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے استعمال کرتے تھے۔ یہ عقدہ کھلا جب حضرت کا وصال ہوا تو آپ کی پشت مبارک پر جب لوگوں نے نشان دیکھے اور وہ سلسلہ جو کئی لوگوں کو اس طرح راشن پہنچ رہا تھا وہ بند ہو گیا، تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ اس طرح مدد کرنے والا چھپ کے کوئی اور نہیں بلکہ وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے امام جو ہے جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کی ہم نام لیوا ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کا ہم ذکر خیر کرتے ہیں، تو ان کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دیکھیں وہ کیسا ان کا عمل تھا کہ مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مخلوق کے کام بھی آ رہے ہیں، اور ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دے رہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہو رہی کہ یہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ یعنی وہ صحیح معنوں میں نیکی کر دریا میں ڈال کا مصداق تھے۔ نیکی کر دریا میں ڈال کا اصل معنی یہ ہے کہ یعنی بندہ نیکی کر کے اسے فراموش کر دے، بھول جائے کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی۔ لوگ آج کل اپنی نیکیاں یاد رکھتے ہیں، جرائم بھول جاتے ہیں، الٹا ہے نا معاملہ۔ حالانکہ تھا یہ کہ جرم اور مناسب موقع پہ بتاتے بھی رہتے ہیں، جتاتے بھی ہیں، جتانا نہیں چاہیے۔ تو نیکی کر دریا میں ڈال کا اصل مطلب یہ تھا، تو محاورہ اپنی جگہ پر درست ہے اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے، لیکن لوگ آج کل اسے غلط معنوں میں استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کے ساتھ نیکی کریں اور وہ آگے سے برائی کر دے، تو لوگ ایسے موقع پر کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی ہم نے نیکی کی لیکن اس نے آگے سے ہمیں دریا میں ڈال دیا۔ حالانکہ نیکی کر دریا میں ڈال کا یہ معنی و مفہوم قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو محاورہ تھا، یہ محاورہ جو وضع کیا گیا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، وہ میں نے ذکر کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کے دریا میں ڈال دے، یعنی اسے فراموش کر دے۔ نیکی کر کے آدمی بھول جائے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا، نہیں بھولے نہیں اپنے نفس پر۔ اور دوسری بات یہ، امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام، انہوں نے ایک بزرگ کا ذکر کیا کہ ان بزرگ کے پاس ایک ان کے دوست تھے ملنے والے، وہ آئے دروازے پر اور ان سے اپنی کسی حاجت کا اظہار کیا کہ میں پریشان ہوں، مجھے یہ چاہیے، تو انہوں نے ان کو وہ مطلوبہ رقم جو تھی وہ دے دی۔ دینے کے بعد آ کر رونے لگے، تو ان کی زوجہ جو ہیں، ان کی گھر والی نے ان سے کہا کہ بھئی اگر تمہیں اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے تو دینے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے آگے سے زوجہ سے کہا کہ بھلے ماس، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ پیسے چلے گئے، میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ اتنی آزمائش میں ہے، مصیبت میں ہے، اسے آ کے اظہار کرنا پڑا۔ میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چل پایا کہ اسے اظہار کرنے کی ذلت کیوں اٹھانی پڑی، اس کے اظہار کیے بغیر ہی میں اس کے کام کیوں نہیں آیا اور مجھے کیوں نہیں پتہ چلا۔ یعنی ہمارے بزرگ ایسے احساس کرنے والے تھے خلق خدا کا، اور ایسا درد مند دل رکھنے والے تھے، رقیق القلب تھے، دل کے نرم تھے مخلوق کے ساتھ، اللہ کی خلق کے ساتھ ان کا رویہ ایسا تھا۔ تو ہمیں بھی مخلوق خدا کے ساتھ نرم ہونا چاہیے، اور جب عام مخلوق کے ساتھ ایسا نرم ہونا چاہیے تو بالخصوص وہ لوگ کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے حقوق ہم پہ بطور خاص عائد ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہمیں اور زیادہ نرم ہونا چاہیے اور ان کا تو اور زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے ہمارے عزیز و اقارب ہوں، چاہے ہمارے تلامذہ ہوں، چاہے ہمارے معتقدین ہوں، کسی بھی سطح پر، چاہے ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہوں، ہمارے کولیگز ہوں، جو ہمارے متعلقین ہیں، ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت ایک سوال گزشتہ پروگرام کا ہے جی، جو ختم پڑھا جاتا ہے اور اصالہ ثواب پھر بعد میں کیا جاتا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی، میرا نام ثنا ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سوتے وقت کے اذکار ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ثنا، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب جی، کیا سوال پوچھا آپ نے؟ سوری۔ ختم پڑھنا اور پھر اصالہ ثواب کرنا۔
جو بہنیں کرتی ہیں گھروں میں. جی ختم پڑھنا جو ہے وہ آخر میں مخصوص صورتیں اور آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس کو ہمارے ہاں ختم کرنا کہا جاتا ہے. چھوٹا ختم بھی اس کو لوگ کہتے ہیں اور ختم بھی کہتے ہیں ختم کرنا. عام طور پر جب ایصال ثواب وغیرہ ہوتا ہے گھر کے اندر رکھا جاتا ہے یا گھر کے باہر رکھتے ہیں یا مسجد میں رکھتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے وقت ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ صورتیں اور آیات پڑھی جاتی ہیں, ان کو چھوٹا ختم کہتے ہیں. تو یہ مرد بھی پڑھ سکتا ہے, خاتون بھی پڑھ سکتی ہے. بس یہ ہے کہ جب خاتون پڑھے گی تو خاتون کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ مخصوص ایام کے اندر چونکہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور صورتیں ہیں اور یہ بطور تلاوت ہی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ خاتون مخصوص ایام میں نہیں پڑھ سکتی, پاک حالت میں پڑھ سکتی. اور دوسری بات یہ کہ جب پڑھے گی تلاوت کرے گی, اگر لحن کے ساتھ کرے گی تو سارے وہ لوگ ہوں جو محارم ہوں, تو اس طرح وہ کر سکتی ہے پردے کی رعایت کے ساتھ. باقی لیکن چونکہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کسی امام صاحب کو بلاتے ہیں یا کسی قاری صاحب کو بلاتے ہیں, وہ آ کے پڑھتے ہیں, تو وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. اگر پردے کی رعایت کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, یہ ثنا نے پوچھا ہے سوتے وقت کے اذکار کو ذکر کر دیجیے. سوتے وقت کے اذکار میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو چونکہ سائلہ بھی جو ہے وہ بہن ہے اور بہنوں کا ہی پروگرام ہے, تو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی. تسبیح جو ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, اور یہ جو ہے تسبیح فاطمہ جو کہلاتی ہے. اور یہ خاص اس کا ایک سیاق و سباق ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے, چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں کانٹیکسٹ بھی ذکر کرتا. بس اس کا فائدہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آدمی جتنا بھی تھکا ہوا ہو, جتنی بھی تھکاوٹ ہو, مشقت ہو, ٹینشن میں ہو, کسی بھی طرح کا, سوتے وقت اگر آدمی مرد ہو یا عورت ہو سوتے وقت اگر یہ پڑھ لے, اول آخر درشی پڑھے, تو انشاءاللہ جب اٹھے گا تو بالکل پرسکون ہوگا. بھلے تھوڑی نیند ہوگی لیکن پرسکون نیند ہوگی, اس کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی باذن اللہ. ہم تسبیح فاطمہ پڑھیں. تسبیح فاطمہ ویسے نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے, نماز کے بعد پڑھیں اور سونے سے پہلے سونے سے پہلے. اور آیت الکرسی تو باقاعدہ آیت الکرسی کے لیے جو ہے بشارتیں ہیں کہ آیت الکرسی اگر بندہ پڑھتا ہے سوتے وقت تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے, وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے مختلف موذی اشیاء سے. تو آیت الکرسی پڑھنا, سبحان اللہ. اور درود شریف کی تو خیر کیا ہی بات ہے, بندہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے صلی اللہ کہتے کہتے کیا بعید کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کرم فرمائیں, اپنا جلوہ دکھائیں. تو درود شریف تو درود شریف. سبحان اللہ. حضرت ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. عالمات, عالمہ رابعہ خان, عالمہ شیرین خان, آپ دونوں کے شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں. آج دین اور خواتین میں ہم نے بات کی ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں, اور اسی کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. زندگی نے وفا کی, اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو کل اسی موضوع کے ساتھ کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی کالز کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا. حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.